اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے اس لیکچر میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر ڈسکس کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا محرم کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ ہے 1445 ہجری، تو محرم کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ محرم میں تاریخ انسانی کے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ اس میں یکم محرم سے اگر ہم ابتدا کریں تو یکم محرم وہ تاریخ ہے جس پر دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق، حضرت عمر بن خطاب کی جو ہے تدفین ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اگر محرم کے واقعات پہ دیکھا جائے تو اس میں 10 محرم کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو واقعہ کربلا ہوا۔ واقعہ کربلا سے پہلے 10 محرم کی ایک بہت وسیع تاریخ ہے۔ 10 محرم کے ہم چند واقعات جو ہے انبیاء کے ساتھ ہوئے وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ 10 محرم وہ تاریخ ہے جب حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے نبی ہیں ان کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم ہی وہ دن ہے جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی جو بوٹ تھی، ان کی کشتی تھی، وہ جودی ماؤنٹین، جودی پہاڑ پر وہ لگی۔ وہ کشتی میں جو بچا کر لوگوں کو لے کر آئے، جس سے بھی نسل انسانی چلی۔ اس سے پہلے دنیا بالکل جو ہے اس وقت ایک دفعہ اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام 10 محرم کا ہی دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندیوں پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد 10 محرم کا ہی دن تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو تمام انبیاء کے جد الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور پھر 10 محرم کا ہی دن تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ بے اثر ہوئی، آگ ٹھنڈی ہوئی اور ان کو اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ اور پھر 10 محرم کا ہی دن تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جو ہے واپس آئی۔ اور 10 محرم کا ہی دن تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا تو وہ کنویں سے باہر آئے۔ اس کے بعد اور انبیاء پر بہت زیادہ آزمائشیں ہیں جو 10 محرم کو ختم ہوئی، انتہا پر پہنچی اور ختم ہوئی۔ 10 محرم کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، پیدا ہوئے۔ اور 10 محرم کا ہی دن تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو منتخب کیا جب فرعون کو غرق کر دیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ پھر 10 محرم کا ہی دن تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ پھر 10 محرم کا ہی دن تھا جب ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو تاج بخشا گیا۔ پھر 10 محرم کا ہی دن تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو منتخب کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور 10 محرم کو ہی وہ واقعہ رونما ہوا جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی۔ ان پر جو تھی ان کا جو سلسلہ تھا آزمائش اور سرخرو ہونے کا، وہ ان کی آل، ان کے نواسوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ادا کیا۔ تو 10 محرم کا ہی واقعہ تھا جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو بتایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک مٹی دی ہے جو کربلا کی مٹی ہے، اور ان کو یہ خبر دی ہے کہ حضرت امام حسین عظیم شہادت اور عظیم آزمائش پر پورا اترتے ہوئے سب سے عظیم قربانی پیش کریں گے اور اسلام اور اسلام کی روایات کو بچا لیں گے۔ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو بچانے میں سب سے بڑا رول حضرت امام حسین اہل بیت ادا کریں گے۔ تو وہ پیش گوئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ مٹی جو حضرت ام سلمہ کو دی۔ تو واقعہ کربلا کے وقت حضرت ام سلمہ ہی تھیں تمام ازواج میں جو حیات تھیں۔ تو یہ واقعہ بھی 10 محرم کو کربلا کا واقعہ ہوا۔ تو تمام جو اقوام ہیں وہ ان کے لیے بہت بڑا ایک جو 10 محرم کا دن اہمیت کا حامل تھا۔ یہودی اور عیسائی بھی روزہ رکھتے تھے اور 10 محرم کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رکھا ایک شکرانے کے طور پر
کہ انبیاء کی آزمائشوں کو اس میں سرخرو کیا تھا۔ تو 10 محرم کا روزہ اس طرح سنت موقدہ ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والے روزے محرم کے روزے ہیں، اور ان میں جو ہے 10 محرم کا روزہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ تو تھوڑی سی بات ہوئی محرم الحرام کی اہمیت پر۔ محرم کا مطلب یہ ہے حرمت والا مہینہ، عزت و احترام والا مہینہ، ممنوع جس میں چیزیں ہیں۔ محرم سے یہ بھی مطلب لیا جاتا ہے کہ جس میں کچھ چیزوں کو حرام کیا گیا، ممنوع کیا گیا، جنگ، قتال، لڑائی جھگڑا اور ان سب چیزوں کو جس میں ممنوع کیا گیا۔ تو محرم کی اس گفتگو کے بعد ویورز اب ہم اپنی آیت نمبر 196 سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں ترجمہ پڑھتی ہوں، اس کے بارے میں ہم اس کے ڈسکشن کریں گے۔ آیت نمبر 196، حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو۔ یعنی اگر حج اور عمرے کی نیت کی جائے، احرام باندھا جائے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ یہ یہاں پہ اس واقعے کا ریفرنس ہے، اس واقعے کے لحاظ سے ان آیات یہ نازل ہوئی کہ جب روک لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں عمرے کا ارادہ کیا، اور وہ عمرے کی نیت سے 1500 صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تو پھر جو کفار مکہ نے لیکن ان کو اس کی اجازت نہیں دی، اور اس کے انہیں کہا کہ آپ جو ہے اگلے سال آئیں گے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور صحابہ کرام سے شیئر کیا تھا کہ ہم جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرے کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا ایک یقین تھا، اور اس لیے بھی بہت جوش و خروش تھا کہ ایک عرصے کے بعد وہ واپس اپنے شہر مکہ جا رہے تھے جہاں سے وہ ہجرت کر چکے تھے۔ تو اپنے وطن واپسی کی خوشی اور عمرے کی تیاری اور واپس مکہ جانے کے لیے ایک وہ تھا، اور یہ جو ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو ان کا مطلب تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور حدیبیہ صلح حدیبیہ پھر طے پائی، جس کی شرائط تھیں کہ آپ اسی طرح واپس چلے جائیں اور عمرہ آپ اگلے سال کریں گے۔ تو یہ بات جو تھی اور اس کی بہت اور بھی شرائط تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وہ تمام شرائط قبول کر لیں، اور یقیناً اسی میں ہی بہتری تھی۔ سورہ فتح میں بھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ اس کے بعد اسلام جو ہے بتدریج جو ہے اس کا بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، بلندیوں کی طرف گیا، اور جو ہے کامیابی ایک کے بعد دوسرے ملتی گئی۔ تو صلح حدیبیہ ایک پہلی بڑی کامیابی تھی، جو کہ بظاہر پہلا بڑا کمپرومائز تھا۔ صحابہ کرام نے پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قربانی وہیں کر دی اور احرام کھول دیا، تو پھر انہوں نے بھی اپنا آہستہ آہستہ احرام کھول دیے، قربانیاں وغیرہ ہو گئیں، اور پھر واپس چلے گئے، اور پھر یہ جو عمرے کی جو نیت تھی اس کی قضا انہوں نے پوری کی 7 ہجری میں، جو کہ صلح حدیبیہ کے اندر طے تھا کہ اگلے سال آپ آئیں گے، تو اگلے سال پھر عمرے کی ادائیگی کی گئی۔ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانگاہ تک نہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب قربانی ہو جائے اس کے بعد بال کٹوانے ہیں، جو کہ عمرے اور حج کے مناسک میں بڑی ایک مین چیز ہے، قربانی کے بعد بال کٹوانے ہیں۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے۔ یعنی اگر وہ قربانی سے پہلے یا راستے میں یا ادائیگی کیے بغیر درمیان میں ہی اپنا جو ہے بالوں کی کٹنگ کروا لیتے ہیں، تو اس کے لیے پھر فدیہ ہے، یعنی فائن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی یہ ہو سکتی ہے، کسی کو کوئی سر میں بیماری ہو سکتی ہے، اس زمانے میں بال لمبے تھے اور سفر بہت طویل ہوتے تھے، تو یہ جوؤں کا مسئلہ بھی ہو سکتا تھا، کچھ بھی اگر کچھ اس طرح کے مسائل ہیں تو بال کٹوانا کی اجازت ہے، لیکن اس کا فدیہ یا فائن ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ خواہ جو یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو میں اس وقت پڑھ رہی ہوں، فدیہ کیا ہے جی؟ خواہ روزے رکھ لیں، خواہ صدقہ دے دیں، خواہ قربانی کر لیں۔ تو حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ خواہ 3 روزے رکھ لیے جائیں، یا پھر صدقہ یعنی 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا پھر قربانی دی جائے۔ تینوں آپشنز میں سے کوئی شخص کوئی بھی چوز کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔
بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے بس اسے جو قربانی میسر ہو کر ڈالے۔ تو اس میں جی حج کی جو ہے 3 اقسام ہیں مینلی۔ حج تمتع یعنی کہ آپ حج کے لیے جائیں لیکن پہلے عمرہ کر لیں پھر حج، اسے حج تمتع کہتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حج قران کہ آپ حج کے لیے جائیں پہلے عمرہ کر لیں، احرام نہ اتاریں، اسی احرام کے ساتھ حج کر لیں، اور یہ پھر آپ کا آتا ہے حج قران۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا۔ اس کے علاوہ آتا ہے حج افراد، تیسری قسم، یعنی جو لوکل لوگ ہیں وہ بغیر عمرے کے ڈائریکٹلی حج کر لیں، لیکن ڈائریکٹلی حج میں بھی طواف سے ہی شروع کرتے ہیں، طواف قدوم، اور اس کے بعد پھر سیدھا حج کے مناسک ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے جی، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع وہ ہے جو ہم سب لوگ، زیادہ تر لوگ، جو 95% تک لوگ میرا خیال کہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، جاتے ہیں پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، پھر ظاہر ہے اس کے درمیان کچھ دن ہوتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ احرام باندھ کر 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ جسے طاقت ہی نہ ہو اور جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ تو حج کا ایک حج تمتع، حج قران کا ایک اہم رکن قربانی ہے۔ حج افراد کے لیے قربانی کا حکم نہیں دیا گیا، باقی 2 میں قربانی ہے، لیکن جس کو وسائل نہ ہو یہاں پر آپشن ہے کہ وہ جو ہے بے شک روزے رکھ لے، اور بے شک اگر اس کے وسائل نہیں ہیں تب وہ روزے رکھ لے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس کے وسائل قربانی کے ہیں تو وہ قربانی ہی کرے، تو وہ روزے رکھ لے، جس میں سے 3 روزے اسے وہیں پہ رکھنے ہوں گے، اور 7 روزے اپنے گھر واپس آنے پر۔ قربانی نہیں کر سکتے تو 10 روزوں کی آپشن ہے، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، یعنی کہ جو لوکل لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ حج افراد ہی کریں گے، ان کے لیے قربانی کا نہیں کہا گیا، اور جو دور سے آنے والے ہیں ان کے لیے قربانی ایک لازمی چیز ہے۔ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک ہمارا تقوی ہے، ہر چیز میں آپ نے جو بتایا گیا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، بلکہ واقعی اگر ضرورت ہے، واقعی جو آپ کو اس میں بہتر سے بہتر ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ منیمم کی طرف آئیں، ان آپشنز کا غلط فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے، ایک وہی تو ہے جو سب سے بڑا گواہ ہے۔ ہم سب کچھ نیکیاں اس لیے کرتے ہیں، اس کی نظر میں ریکارڈ بن گیا، دنیا کی نظر میں ریکارڈ بن گیا، لوگوں کی نظر میں ریکارڈ بن گیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، اور لوگوں کی نظر میں بھی جو ہے وہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، عزت آپ کو اللہ کی عطا ہے۔ تو سب سے بڑا جو ہم اپنے اعمال کا ریکارڈ بنا رہے ہوتے ہیں نا، وہ خدا کے سامنے بنا رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا ریوارڈ بھی وہیں سے ملنا ہے، اور سب سے بڑا ریکارڈ ہونا بھی اسی کے سامنے چاہیے۔ تو یہ وہ سوچ ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ سوچ آ جائے کہ ہمارے اعمال کا ریکارڈ جس کے سامنے ہمیں دکھانا ہے، بنانا ہے، پرفارمنس شو کرنی ہے، وہ خدا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کتنا زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اور یہ تب آئے گا جب آپ کو یہ یقین ہو کہ اصل ریوارڈ دینے والا اور کامیابی دینے والا یقیناً وہی ہے۔ ادروائز آپ کچھ بھی کوشش کر لیں، لیکن جو کچھ آپ پاتے ہیں اس میں آپ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔